الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال ربنا الكريم في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قرآن کی آیت ہے، ارشاد خداوندی ہے کوئی بھی شاعر اللہ کا تعظیم کرتا ہے، احترام کرتا ہے تو یہ اس انسان کے دل کی تقوی کی دلیل ہے. اور شاعر اللہ اسے کہا جاتا مختصر الفاظ میں ہر وہ مکان محسوس، ہر وہ مکان متبرک مبارک مکان اماکن جہاں اللہ کی اطاعت ہوتی ہو، جہاں اللہ کی پیروی ہوتی ہو، جہاں اللہ کی خوشنودی کے لیے کام ہوتا ہو، جہاں محمد اور آل محمد کی شریعت کی باتیں ہوتی ہو اسے کہا جاتا شعائر اللہ. جس طرح بیت اللہ ہے، منا ہے اور صفا و مروہ ہے، اسی طرح عزا خانہ زہرا ہے، امام باڑہ ہے، مساجد ہے، یہ سارے کے سارے شعائر اللہ میں آ جاتا ہے. اور شعائر اللہ کا تعمیر کرنا، احترام کرنا، تعظیم کرنا یہ دلوں کی تقوی کی بات ہے. یعنی یہ چیز جو بناتے ہیں وہ صاحب تقوی لوگ بناتے ہیں، متقی لوگوں کا یہ کام ہے. اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں یہ عزا خانہ زہرا اور ماتم خانہ امام باڑہ جس میں ترویج دین محمد و آل محمد اور عزاداری امام حسین علیہ السلام برپا ہوگا، یہ بارچنار کے مومنین امام باڑہ کو نہیں بنا رہے، میں سمجھتا ہوں جنت کو خرید رہے ہیں. اور ہمارے لیے جنت بھی کربلا ہے اور ہماری جنت دنیا میں عزاداری ہے. اور یہی عزاداری امام حسین علیہ السلام انشاءاللہ اس امام باڑہ میں ہوگا اور اسی سے ترویج ہوگی، اسی سے مومنین کی مضبوطی ہوگی اور یہی ایک بڑی مرکز بن جائے گا. میں سمجھتا ہوں یہ ہم سب کے لیے ایک بہترین فرصت ہے اور ایک بہترین موقع ہے اور ثواب آخرت کے لیے. حضرت حبیب جو امام حسین کے رسول اسلام نے حبیب کو حبیب حسین کے نام دیا تھا، کسی عالم نے خواب میں دیکھا، پوچھا اے حبیب آپ کی کوئی تمنا ہے دنیا میں؟ آپ نے حسین علیہ السلام کے ساتھ رکاب معصوم میں شہید ہوئے اور درجہ شہادت پر کربلا میں فائز ہوئے، کوئی اور بھی تمنا ہے؟ اس نے کہا جی ایک اور تمنا ہے. کہا اور شہادت سے آگے کیا عظیم تمنا ہو سکتا؟ حبیب نے کہا دنیا میں ہائی کاش میں ہوتا میرے مولا حسین کے مصائب بیان ہوتے اور میں ادھر رو لیتا، یہ میرا بڑا تمنا ہے. تو یہ کوئی عظیم شعائر اللہ ہے. حبیب حسین کا بھی یہی عزا خانہ میں رونے کی تمنا ہے. اور میری دعا ہے تمام مومنین ہم سب کے لیے توفیق دے اس امام باڑہ عزا خانہ کو تکمیل کرنے کی اور اسی کے ساتھ اسی کو ہمارے لیے اور ہمارے آبا و اجداد کے لیے باعث نجات آخرت قرار دے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نن ډیره خوشایند ورسله یو وری بیا بارچنار سړک مرکز دی یو بیا کې امام بارگاه افتتاح شوه پیش نماز اعلی سره
یقینا د مقام دپاره شیعو دپاره باعث نجات به وګرځېږي. او خوشایند خبرو کې دا دی چې اتفاق سره او اتحاد سره مشران، ځوانان، نوجوانان، وړه بچي ټولو کې جوګ در جوګ شرکت وکړلو. انشاءالله جوړولو کې به مو تاسو څه دی شانه بشانه و اتفاق سره او اتحاد سره ځوانان، سپین ږیري، وړه به ټوله دا به عنوان صدقه جاریه شي. یو هغه وخت و چې هغه 1933 کې دې چې کومه ابتدا شوې وه بنیاد یې ایښی شوی و هغه وخت نه اوسه پورې د هغوی دپاره صدقه جاریه وه. نن څه دی ما او تاسو دې کې څه څومره حصه واخلو جاني مالي څه څومره مو واس کېږي. زه میاندو ته ما التماس دی چې خپله وا سره دغې منبرګاه کې څه څومره حصه اخیستی شي واخلو. بهر ملک والا یورپ کې دي، استرالیا کې دي، اماراتو کې دي، نورو ملکو کې دي، برپور حصہ کې واخلوئ او صدقه جاریه وګڼئ. 1 فوټ خلوئ، 2 فوټه خلوئ. امام یاسر علیه السلام په نامې، مولا حسین په نامې، والدینو په نامې، علماو بزرګانو مجتهدینو په نامې دا به تاسو لپاره صدقه جاریه شي چې څومره پورې دي کې مولا حسین مطام کېږي، ذکر د حسین کېږي، ذکر د توحید هغه کې برابر به تا حساب وي. نن دلته نو اوس یو سبب به ما تاسې نه و، آنے والی نسل به ما تاسې نه فخر کوي. انشاءالله هر شو خپل واس سره چې څومره کېږي دې کې خپله حصه واخلوئ او دعا کو محرم شپې ورځې دي په حق د حسین علیه السلام. خدای چې نن د افتتاح شو قوم دپاره باعث تبرک او باعث نجات وګرځولی کړي او تکمیل کې کوم رکاوټونه دي، مشکلات دي، خدای مونږ برطرف وګرځولی کړي. بیا احسن الوجه بهترین منبرگاه، بهترین مرکز اور بیا خدای مونږ ته نصیب کړي. د هغه سره مو باندې ګایم د مستل کې خپل منځ کې الفات او اتحاد مو ته نصیب کړي. دشمن شر نه د علاقه مرکز د خدای مو محفوظ وساتل کړي. آمین یا رب العالمین. بر محمد و آل محمد صلوات.